موسم بہت زیادہ سرد ہے لیکن سیاسی درجہ حرارت کی حدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جانب تحریک انصاف نے مذاکرات کے تیسرے دور سے پہلے ہی مذاکرات سے فرار کی کوششیں شروع کر دی ہیں، تو دوسری جانب وفاقی وزراء اور حکومتی جماعت نواز لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے بھی سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ کل سینٹ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن ارکان میں بھی نوک جھونک کا سلسلہ دیکھنے میں آیا۔ شبلی فراز نے کہا کہ توشہ خانہ ہو یا سائفر، کسی مقدمے میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ جواب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اپوزیشن ارکان گیدڑ کی آواز کی طرح بار بار اسی طریقے سے آوازیں نکل رہی ہیں، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سینٹ کا اجلاس ہو یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، وہاں پر جب حکومتی ارکان تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے کافی زیادہ شاؤٹنگ کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جب حکومتی ارکان آتے ہیں تو وہ بھی بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ نوک جھونک کا سلسلہ رک نہیں رہا، ڈائلاگ کیسے ہوں؟ تمام تر سچویشن پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شیخ وہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شیخ صاحب، تحریک انصاف نے 9 مئی اور 26 نومبر پر جو ایڈیشنل کمیشن بننے اور گرفتار افراد کی رہائی تک مذاکرات کے چوتھے دور میں نہ بیٹھنے کا عندیہ دیا ہے۔ غیر مشروط مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرنے کے بعد کڑی شرائط کرنا بات چیت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں تو اور کیا ہے؟ بہت دیر سے کہہ رہی ہے بات کہ کوئی نہ کوئی بہانہ تو آئے گا نا، اور عقل اب آئی ہے ان کو کہ بڑی ویک کرکٹ پہ کھیل رہے تھے، میری سمجھ سے باہر ہے، اور کر کیا رہے تھے، یہ کون سے مذاکرات، کس قسم کے مذاکرات تھا، کیا اس کا ایجنڈا کیا تھا، اور اسی ایجنڈے پہ آپ بات کر رہے ہیں، اور جن کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو آن بورڈ نہیں تھے، تو یہ آخرکار بیک آؤٹ تو کرنا تھا، چاہے وہ گورنمنٹ کرتی چاہے پی ٹی آئی کرتی۔ اب پی ٹی آئی نے اب جو نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے، ان کو پہلے نہیں پتا تھا، ڈے فرسٹ ان کو پتا تھا۔ کمال ہے، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنے سارے وکلا حضرات ہیں اور بڑے سینئر وکلا حضرات ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے نکال سکتے ہیں، کون چھوڑ سکتا ہے؟ ایک شخص جس کو سزا ہوئی ہے اس کی سزا معطل تو کر سکتی ہے عدالت، حکومت کے پاس تو ایسا کوئی جوڈیشل پاس نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب، ہم کیا اس خدشے کو درست مان سکتے ہیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ شاید جیل میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ یو ٹرن لیں گے، جس میں وہ ماہر بھی ہیں اور مذاکراتی کمیٹی کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں؟ تو میں تو پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مذاکرات کے لیے جب آپ کمیٹیاں بناتے ہیں نا، کسی بھی ایشو پہ آپ کمیٹیاں بناتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے اس معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیں۔ آج تک میں نے تو کسی کمیٹی کا فیصلہ باہر آتے نہیں دیکھا، بس کمیٹی کھیلتے رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا اگر تم نے مذاکرات کرنے ہیں، اگر آپ سیریس ہو آپ لوگ، تو 4 آدمی بیٹھیں گے نا اس میں مذاکرات میں، اس میں ایک نواز شریف ہو گئے، ایک اپنا آصف زرداری صاحب ہو گئے، ایک وزیر امان صاحب ہو گئے، ایک عمران صاحب ہو گئے، اور یہ 4 بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اگر ہے فیصلہ کرنے کا ارادہ ہے کوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ کیا اس ملک کو کسی گرداب سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا سیاسی طور پر اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہ عوام کی ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہو اس مذاکرات میں، یا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو آپ؟ آج آگے پھر بات تو وہی آ جاتی ہے نا، آپ انفرادی طور پہ ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو شیخ صاحب، حکومت کے خلاف شاید کوئی منظم پروپیگنڈا ہے کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو ایک ڈیل کی پیشکش کی تھی، کیا واقعی کوئی ایسی ڈیل کی پیشکش ہوئی تھی؟ بیک ڈور کوئی پیشکش، کوئی مذاکرات، کوئی حکومت کی جانب سے کچھ پیش رفت کچھ ہوئی تھی ایسی واقعی حقیقتاً؟ جب کوئی کام نہیں ہوتا، جب کچھ آن گراؤنڈ نہیں ہوتا، جب کسی کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا نا، پھر یہی کہہ دیتے ہیں کہ پیشکش کی۔ کس نے پیشکش کی؟ اس شخص کا نام نہیں ہے، کوئی بے نام تو نہیں ہوگا، اگر اس کا نام ہوگا، ماں باپ کی اولاد ہوگی، وہ اس کو کوئی نام تو دیا ہوگا نا انہوں نے، ماں باپ نے۔ یا تو پھر آپ اخلاقی طور پر بالکل آپ کا دیوالیہ ہو گیا ہوگا کہ آپ بزدل ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں، بتا نہیں سکتے، اور ایک بات کو طول دینے کے لیے بات کی جاتی ہے، بات کو طول دینے کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل شیخ صاحب، لیکن ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف ڈائلاگ پروسیس چل رہا ہے، دوسری طرف ایک دوسرے پر تنقیدی وار جو ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ یہ جو اس وقت محاذ آرائی کی صورتحال ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں کری تو آپ لوگ تھوڑا سا اس میں آگے بڑھ لیں۔ بات تو وہی پھر میری آ جاتی ہے نا، اگر آپ کسی معاملے میں سیریس ہوں گے تو پھر تو بات آگے چلے گی، جب آپ سیریس نہیں ہے معاملے میں تو پھر اس سے ہی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں شاید جو جس کے منہ میں آتا ہے بولتا جا رہا ہے۔
कोई ऐसा मुझे तो समझ नहीं आती, तो हर जमात का एक स्पोक्समैन होता है और हर हुकूमत का एक स्पोक्समैन होता है, अपोजिशन का भी एक स्पोक्समैन होता है। यहाँ पे तो सारे ही स्टॉटर बने हुए ना, उनको तो हर कोई अपने आप को ज़हीन और हकीम समझ के बैठा हुआ, बस जो जिसके मुंह में आता है बोलता जा रहा है, बस ना अल्फाज का चुनाव ठीक करते हैं ना वो जज्बात अगले के देखते हैं, बस बोली चले जा रहे हैं। जी वैसे शेख साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल को, जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्या अब भी इम्कान है कि ये वाले मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे? कोई कुछ आगे कुछ आप देखते हैं कि या ये सारे मसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे? मैंने तो आपको अर्ज किया ना, अगर आप दोनों जो अफ्रीकैन है अगर उसको सीरियसली लेना चाहते हैं तो फिर उसका एजेंडा कुछ और होना चाहिए। मुल्क को कैसे मजबूत करना है, मुल्क के अवाम को रिलीफ कैसे देनी है, जो डेली बिल्स जो है उनको कम कैसे करना है, पेट्रोल कैसे कम करना है, बाकी सारे मामला देखिए। इसके बाद आप दूसरी तरफ देखिए ना, आज हालात देखें आप, हालात क्या हैं, दहशत गर्दी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बसते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या इस मुल्क के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक, राइट। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी हालत का इजहार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि दोनों तरफ से ही यकीनी तौर पर कुछ नरमी होनी चाहिए। जो डायलॉग प्रोसेस है उसकी रुकावट में बड़ी रुकावट यही है कि एक दूसरे के खिलाफ तनकीदी बयान। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऐसा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल में हुकूमत को थोड़ी सी नरमी दिखा देनी चाहिए उस पर, क्योंकि आप सीट पर बैठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।